میں جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیکیاں کی، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کی مہمانی کے لیے دوزخ تیار تھی، ان کے لیے فردوس کے باغات تیار۔ فردوس باغ ہوتا نا، کسی کی میں چار دیواری نہیں ہوتی، پرندے نہیں ہوتے، پانی نہیں ہوتا، ایسے بھی چھوٹے موٹے باغ۔ فردوس عربی میں پیراڈائز وہ ہے کہ اس کے گرد احاطہ ہو، اس میں نہریں بہہ رہی ہوں، اس میں پالتو پرندے ہوں، یعنی جو سامان ایک اعلیٰ سے اعلیٰ باغ میں فردوس۔ تو اللہ نے کہا فردوس کے جو باغات ہیں، ایک جنت نہیں بہت باغات، وہ ان ایمانداروں کا انتظار کریں، مرتے ہی چلے جائیں گے وہ، بالکل ان کو وہاں داخلہ ملے گا، خالدین فیہا۔ اب کیا ہوتا اگر چلے جائیں، سب کچھ بھی مل جائے، اس دنیا میں بھی کسی خوش نصیب کو اس کی ساری جو آرزویں اللہ دے دے، پوری کر دے، مگر موت کا کانٹا جان نہیں چھوڑتا، کچھ بھی تکلیف نہ آئے، یہ تو مصیبت آئی ہے کہ مرنا، مر کر چھوڑ جانا۔ وہاں تسلی دی کہ نہیں، جو باغات ہم دیں گے خالدین فیہا، وہاں یہ نہ مریں گے نہ نکالے جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ ان باغوں میں رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ۔ اب ہے کہ رہتے رہتے جی اکتا گیا، کوئی کہتا یار فیصلہ آباد میں تنگ آ گئے، چلو مری کی سیر کریں، نکل گیا کئی بچے۔ اب تو کہتا ہے لا یبغون حولا، دیکھیں نا قرآن ایک شوشہ زائد نہیں، لا یبغون حولا، وہاں وہ تبدیلی بھی نہیں چاہیں گے، دوسری جگہ منتقل ہونا نہیں چاہیں گے۔ کیوں چاہیں گے؟ جب روزانہ ترقی ہوتی جائے، یہ نہیں کہ جس حالت میں گئے تھے وہی آپ جنت کو سمجھیں وہ ارتقاء کی دنیا، ہر روز لوگ اٹھیں گے، نئی رونق، حسن بھی ان کا بڑھ گیا، ہر چیز میں ترقی۔ اس لیے فرمایا جب روز ہر روز نیا روز ہوگا تو یہ کیوں گھبرائیں گے، تازہ سے تازہ نہیں۔ اور اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے بڑا پیارا مضمون، یہ ترغیب و ترہیب، قرآن بھرا ہوا رسول اللہ کی حدیثیں، کہ شوق بھی دلاؤ لوگوں کو، ڈراؤ بھی۔ یہ ایک پورا عنوان ہے دین کا، ترغیب و ترہیب، کتابیں بھی علماء نے اس پر لکھی۔ رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے یہاں لوگ جمعہ کے دن اکٹھے ہوتے ہیں، اس کو وہاں یوم المزید کہا جائے گا، جنت میں اس دن کا نام یوم المزید ہوگا۔ تو مزید والے دن سارے جنتی ایک کھلی جگہ میں اکٹھے ہوں گے، کستوری کا بنا ہوا میدان، مٹی نہیں ہوگی، میدان ہی سارا کستوری، خوشبو، وہاں اکٹھے ہوں گے۔ ورنہ جنت تو 100 ہے نا، اگر ایسا نہ ہوتا، ایسا اجتماع ہوتا تو ہم تو ترستے ہی رہ جاتے کہ یا رسول اللہ کو کہاں دیکھیں، نیک لوگوں سے کہاں ملے۔ 8 دن کے بعد سارے جنتی اپنی اپنی جنتوں سے نکل کر اس سعید واحد اس کھلے میدان میں اکٹھے ہوں گے، وہاں ممبر ہوں گے، کرسیاں ہوں گی، نیچے جس جس کی جو شان ہے اس کے مطابق جگہ الاٹ ہوگی، اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے گا۔ اللہ کا عرش ہوگا، رسول کریم علیہ السلام دائیں طرف بیٹھا کریں گے، باقی لوگ اپنی اپنی جگہ۔ یعنی کیسا وہ دل کشا اور روح کو خوش کرنے والا منظر ہوگا کہ اللہ رب العالمین اور اس کے رسول اور شہداء اور صالحین سارے جنتی ایک جگہ، عورتیں نہیں جائیں گی۔ اب دیکھیں یہ جو مخلوط سوسائٹی کیا ہے، وہاں جنت میں بھی عورتوں کو نہیں جانے دیا کہ وہاں ہی چلی جائیں، وہاں تو کوئی بڑی خواہش نہیں، اپنے گھر جائیں گے، جب فارغ وہ کرائیں گے۔ فرمایا بازار بھی لگے ہوں، بالکل اس طرح ہی نا جیسے جوان بازار، حالانکہ کمی کوئی نہیں، شوق، جائیں گے لوگ اپنی کھان کی چیزیں، یہ مجھے چاہیے لے جائیں۔ اور جب گھر میں جائیں گے تو عورتیں حیران ہو کر وہ جنت کی جو کہیں گے کون آدمی ہے تمہارے گھر میں، آپ حسنی تو بالا نئے بنے ہوئے، وہ کہیں گے تم کون آ گئے، تو وہ کہیں گے تم کون ہو میرے گھر میں۔ یعنی ترقی، یہ نہیں بڑھاپا آ گیا، جھریاں پڑ گئیں، لوگ بدزن ہو گئے کہ یار اب تو وہ حلیہ ہی نہیں رہا۔ نہیں، فرمایا وہ جنت ایسی ہے کہ وہاں تو روز آگے سے آگے بڑھتے جائیں گے، اس لیے وہاں سے نکلنے کے لیے کیوں لوگ تنگ ہو، کون سی شے وہاں نہیں ملے گی۔ تو یہ سارا منظر بیان کر کے کہا جو نہیں مانتے اللہ رسول کو ان کا حشر یہ ہوگا، آگ میں پڑیں گے، پھر روئیں گے۔ آج نہیں مانتے تو وہاں آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ دوزخ ہے یا نہیں۔ اور جو نیک ہوں گے ان کا حشر یہ ہوگا، ان کو یہ انعام ملیں گے، وہ خوشیوں سے رہیں گے۔ اور ان کے لیے اس لیے اللہ اور اللہ کے رسول کہتے ہیں جب یہ بات لوگوں کے ذہنوں سے تم کھرچ دو گے، سارا نظام زیادہ سے اللہ یہ نظام تعلیم کیا مہربانی کرتا کہ اس بارے میں غیر جانبدار ہم لوگوں کو نہیں بتائیں گے کہ جنت دوزخ ہے، یہ سیکولر رہیں گے ہم۔ یہی تو بدماشی ہے کہ جو بات قدم قدم پر یاد دلانی چاہیے، کوٹ کوٹ کر دماغ میں بھرنی چاہیے کہ خدا دیکھ رہا ہے، قیامت ہے، اس کے بارے میں تم غیر جانبدار رہے ہو۔ پھر کون سا آرڈیننس لوگوں کو ٹھیک کرے گا، کون سی پولیس کرے گی؟ جس کو بھرتی کرو گے وہ ایک ڈاکوؤں کا گروہ نیا بن جائے گا، کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ ایماندار بنانے کے لیے اور نیک بنانے کے لیے نسخہ ہی یہ ہے، نسے خام کو جس نے کندن بنایا ہے،
تانبا تھا کچا، عرب کے لوگ انتہا درجے کے گئے گزرے۔ قرآن مجید کا یہ بیان جو ہے، اس سے آگے کیا اولئک کالانعام بل ہم اضل، جانوروں کی طرح تھے بلکہ ان سے گئے گزرے، کوئی حال نہیں تھا، انسان نہیں تھے، درندے تھے۔ مگر اللہ کے رسول علیہ السلام نے اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، نہ پڑھا نہ لکھا، نہ ساری عمر کتاب سیدھی پکڑنی آئی، مگر اللہ کا رسول اللہ سے پڑھ کر جب آیا، غار حرا سے اترا اور آواز دی کہ لوگوں کیا کر رہے ہو، بہت خطرناک وقت آنے والا ہے، حساب ہونے والا ہے۔ 40 سال آپ کی زبان سے کبھی کسی نے سنا ہی نہیں، شریفانہ زندگی، اپنی تجارت، مگر یکدم جب یہ فہرا اٹھا، ساری دنیا نے مخالفت کی، زور لگایا کہ اس آواز کو دبایا جائے، مگر آپ نے گلیوں، بازاروں میں، مجمعوں میں دعائی دی کہ لوگوں بچ جاؤ، خطرناک وقت آ رہا۔